ہزارہ کا زون یا علاقہ، اس کا نام ہزارہ کی وجہ تسمیہ کچھ ایسی ہے کہ افغانوں سے قبل یعنی پٹھانوں سے قبل ہزارہ پر ترک حکمران آباد تھے اور انہی کی حکومت تھی، وجہ سے اس کا نام کارلخ ہزارہ کا نام مشہور ہوا۔ کارلخ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 1000 کے ہیں۔ چونکہ 1000 ترک فوج کے دستوں نے پکھل و کونش ویلی پر قبضہ کیا تھا، اس لیے اس نسبت سے کارلخ ہزارہ اور بعد ازاں صرف ہزارہ یعنی کارلخ حذف ہو گیا اور ہزارہ کا نام بقایا رہ گیا۔ ترک افغان دور میں بھی ہزارہ کو پکھل کہتے تھے، کیونکہ ترکوں کے کونش ویلی یعنی پکھل پر سب سے پہلے قبضہ ہوا تھا۔ ہزارہ میں افغان قوم کی آمد۔ سن 1550 میں افغان قبیلہ یوسف زئی کے کمانڈر جان گجو نے پشاور کے قریب پنور کے مقام پر مقامی قبائل غوریہ خیل وغیرہ سے یہ جنگ لڑی اور پشاور کا علاقہ ان سے قبضہ میں لیا۔ اس کے بعد غشی کمانڈر فوج لے کر سندھ عبور کر کے چھچھ علاقہ اور کارلخ ہزارہ میں داخل ہوا اور اسے فتح کر کے دم توڑ اور پکھل کی جانب پیش قدمی کی۔ پکھل پر ترک حکمران غیاث الدین کی حکومت تھی، لیکن اس نے یوسف زئی فوج سے شکست از خود تسلیم کر لی اور ان کو کافی تحفے تحائف دیے، اور بعد میں مذکورہ فوج نے علاقہ خان پور یعنی گکھڑوں کے قبیلہ کی طرف مارچ کیا، لیکن وہاں بھی سلطان آدم خان جو گکھڑوں کا سردار تھا نے اطاعت تسلیم کر لی اور ہدیے اور شکرانے تحفے تحائف دے کر ان کو واپس کیا اور خوش کیا۔ یوں لگتا ہے کہ جدون قبیلہ کے لوگ خان گجو کے لشکر کے ساتھ ہزارہ میں داخل ہوئے اور دم توڑ، مانکرائے اور پکھل کے علاقوں سے آشنائی حاصل کی۔ جدون یوسف زئیوں کی ہر جنگ میں ان کے ساتھ بطور امدادی اور اتحادی شریک رہے۔ جدون پٹھانوں کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ علاقہ یوسف زئی اور ہزارہ میں آباد ہے۔ جب یوسف زئی کابل سے نکل کر پشاور، سوات اور بنیر کے علاقوں میں وارد ہوئے تو جدون بھی افغانستان سے نکل کر پشاور اور گدون اور گندف کے علاقوں میں ہجرت پذیر ہوئے۔ ان کی 3 شاخیں ہیں یعنی اسدزئی، سالار اور منصور۔ ہزارہ میں جدون قوم کی آمد۔ ایک زمانہ کے بعد ایک 6-7 سالہ شدید قحط رونما ہوا اور گدون اور گندف کے علاقے میں خوراک کی شدید قلت واقع ہو گئی، تو مذکورہ جدون قبیلہ جو کہ گندف اور دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر آباد تھے، زمین میں کمی اور تنگی اور قحط کے سبب نقل مکانی کر کے ہجرت کر کے ہزارہ میں وارد ہوئے۔ مذکورہ قحط جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے 1712 سے 1719 کے دور میں ہوا، اور اس وقت مغل بادشاہ فرخ کے دور میں یہ قحط پڑا، کیونکہ اس وقت اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور ملک میں ایک طوائف الملوکی یا انارکی پھیلی ہوئی تھی، اور یہ زمانہ 1707 عیسوی کا زمانہ تھا۔ لہذا مذکورہ قوم یعنی الافغان جدون
گندف سے براستہ دربند دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے ہزارہ کی وادی میں داخل ہوئے اور ترکوں سے مان کرائے اور قوم دلازاک سے سرائے سالہ بطور کاشت لیے اور ان میں کاشتکاری شروع کی اور وہاں پر رہائش پذیر ہوئے۔ بعد ازاں 10-12 برس بعد اپنے قدم جمانے کے بعد یہ قوم مانسیرا میں سواتی عنایت آباد میں رہائش پذیر ہوئے۔ اس وقت قوم کرلال کے سردار عزیز خان تھے اور دوسری قوم جو آباد تھی وہ تنوری قوم تھی اور اس کے سردار بہادر خان تھے۔ ان دونوں قوموں کے درمیان فاصل ندی دوڑ تھی۔ بڑا بازدار خان لنگرا ملکہ قوم تنوری کا علاقہ تھا، جبکہ مشرقی کنارہ یعنی ڈھیری بانڈی عطائی خان کے حال حویلیاں رجویہ سلطان پور چمبا وغیرہ قوم کرلال کے زیر نگین تھا۔ موضع جات دم توڑ اور رجویہ کے درمیان دونوں قوموں کے مابین دشمنی پیدا ہو گئی۔ سواتی قوم نے جدونوں کو قوم کرلال کی امداد کے لیے روانہ کیا، لیکن جدونوں نے رات دمتوڑ کے مقام پر گزاری اور صبح دمتوڑ کی اراضی پر اپنا ہل جوتنا شروع کر دیا۔ اس پر تنولی اور کرلال دونوں میں آپس میں صلح جو ہو گئے اور جدونوں سے لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ اس دوران نملی میرا اور دمتوڑ کے ترکوں نے بھی قوم کرلال کا ساتھ دیا، لیکن قوم جدون کے ہاتھوں شکست کھائی، یعنی دمتوڑ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ صاحب خان سردار تنولی قتل ہوا اور اس وقت جدون قوم کا سردار نصیر خان پیرو خیل تھا۔ یہ واقعہ سن 1720 میں پیش آیا۔ لشکر کی قیادت اس وقت سید مرتضی شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ الافغان جدون نے سید مرتضی شاہ کو جنگی سینا کا علاقہ بطور نذرانہ پیش کیا اس کی حمایت کی وجہ سے، اور بعد ازاں مثل عقیدت میں اس کا باقاعدہ اندراج کروایا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور بڑا عام ہے، جس پر میں تھوڑا سا زور دوں گا کہ مذکورہ ایفائے عہد کو 1872 کے بندوبست میں جسے مسٹر ویس انگریز نے کیا، یہ واقعہ درج کیا ہے اور جدون قوم کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ کو پورا کیا اور سید مرتضی شاہ کی اولاد کو مثل عقیدت میں جائیداد کا وارث قرار دیا۔ اس کے برعکس سواتی قوم نے سید جلال خان بابا کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا اور دغا کیا اور بدعہدی کی۔ کیپٹن ویس سے روایت ہے کہ رسالت خان کا پوتا جس کا نام اکبر خان تھا اور وہ ترک ریاست، چونکہ تو دمتوڑ پر ترکوں کا قبضہ تھا، جدونوں سے پہلے ترکوں کا قبضہ تھا، اس لیے اکبر خان ترک دمتوڑ کی ریاست کا آخری فرمانا روا تھا اور بے حد عیش پرست کے طور پر مشہور تھا۔ منصوروں کی شاخ حسن زئی جو کہ دریائے سندھ عبور کر کے ہزارہ میں داخل ہوئی، ان میں 55 گھرانے حسن زئی، 3 گھرانے یوسف زئی اور 2 گھرانے خضر زئی کے تھے، جو پکھل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت سید جلال شاہ نے سلطان محمود ترک کو شکست دی اور پکھلی وادی پر قبضہ کر لیا۔ سواتیوں نے الافغان جدونوں کو خوش آمدید کہا اور عنایت آباد
کا اعلان کرا، ان کے حوالے کر دیا۔ حسزی کے تمام لوگ ہزارہ میں آ گئے، جو کہ الافغان جدون کی بڑی برانچ تھی یا شاخ تھی، اور ان کی تعداد سالار اور منصور قبیلوں سے کہیں زیادہ تھی۔ جدون اپنے مورث اعلیٰ کا نام اشرف خان گدون بتاتے ہیں۔